جناب صحیح لول ول اکیڈمی ہند افسران فنکار تو کلاکارن ہند سارے میانہ طرف وچ ونج السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ شہر خاصس یہ اعزاز رودمت کہ یہ گلمات شاعر سرکردہ شاعر فقیر کلندر یت سرزمین پہ جنم نمت تو یت شہر خاصس یہ اعزاز تہ کہ وز یم سات کن جائے اس پروگرام منعقد کران کہ تہد لول جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچرس یم برو تو کورمت سپٹمبرس مز یوم رحمان ڈار صاحب یہ پارکہ مز لکن ہند اک جمع غفیر تم سات چونکہ آج موسم خراب تے تو توتہ اللہ تعالیٰ سن شکر کہ تھوڑا سا تاپ ہن تہ درائے تو لول والن خاطر چھن یہ موسم کانٛہہ تہ رکاوٹ بنا اور آج یہ طرح اس فکریت کہ لول والن خاطر چھن موسم کانٛہہ رکاوٹ تو یل کہ زن تم پنن فقیرن کلندرن یاد تہ کرن. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اس سلسلس اکس کڑی تحت آج یوم عبدالسلام مراضیس عقیدت پیش کران. ات آز محفل مز سیشن یت اکس گۄڈنِچ محفل مز گژھِ أمۍ سٕنٛزِ کتابہِ رسم رونمائی أمۍ سٕنٛدٮ۪ن کلامن ہٕنٛز یُس مجموعس کتاب چھکھ دِژمٕژ ترتیٖب تتھ گژھِ رسم رونمائی تہٕ دوٚیمِس منٛز چھِ اَسہِ پتہٕ محفل موسیقی تھٲومٕژ تُہنٛدِ خٲطرٕ. تتھ منٛز چھُ تُہُنٛد ییٚتہِ بوٚڑ اکھ ییٚمہِ علاقُک بوٚڑ فنکار یس تُہۍ ہر وقتہٕ لول چھُو بران تٔمِس چھُ ناو گُلزار احمد. یہِ چھُنہٕ کُنہِ تعارُفُک محتاج کینٛہہ تِکیازِ أمۍسٕے دِژ اَسہِ دعوت یہِ چھُو تۄہہِ پنُن لوکل أمۍسٕے دِیِو تُہۍ پننہِ طرفہٕ پوٗرٕ تعاوُن تہِ یتھ منٛز. تہٕ فی الحال کرو أسۍ وٕنکٮ۪نس کتابہِ ہٕنٛز رسم رونمٲیی. بہٕ چھُس جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے ایڈیشنل سیکرٹری جناب فاروق مرزا صٲبس دعوت دِوان کہ تم دِن زٕ لفظ ونن تم پننہِ طرفہٕ کرن سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ یتتھ پیش. فاروق انوار مرزا صاحب ایڈیشنل سیکرٹری جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے توسط سے آپ کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا. اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کا فرض منصبی ہے کہ وہ جموں و کشمیر کی ثقافت، یہاں کے کلچر، یہاں کے ادب کی ترویج و ترقی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے. کشمیر کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسے پیروار کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ صوفیوں کی، رشیوں کی، منیوں کی سرزمین ہے. آج ہم ایک ایسے ہی درویش خدا مست کے یوم وصال کے سلسلے میں یہاں حاضر ہوئے. مرحوم عبدالسلام مراضی صاحب ایک درویش ہی نہیں بلکہ ایک بلند پایا صوفی شاعر بھی تھے. نصف درجن کے آس پاس ان کی کتابیں آپ کی بساطتوں کی نظر ہو چکی ہیں. آج بھی ان کا ایک شعری مجموعہ جو ان کے صوفی اقوال پر مبنی ہے، صوفی شاعری پر منحصر ہے، الہام حق، اس کی رسم رونمائی کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صوفیانہ موسیقی پر مبنی پروگرام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور اپنے صوفیوں، شاعروں، ادیبوں، فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے.
ہماری یہ سرزمین بہت زرخیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے. تاریخ کے اوراق میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ سرزمین کشمیر علم و فن کے لیے مانی جاتی رہی ہے. آج بھی اس کا ایک اپنا مقام ہے. کہا جاتا ہے کہ ہندوستان دکن میں آج بھی جب لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں یا اسکول کی طرف شروعات کے لیے لے جاتے ہیں تو داخل کرانے سے پہلے چند قدم کشمیر کی طرف رخ کر کے اس کو چلایا جاتا ہے، چونکہ یہاں علم و فضل کے سوتے پھوٹتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا اپنی طرف سے جموں کشمیر اکیڈمی آف ہارٹیکلچرل لینگویجز کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام سے ضرور محظوظ ہوں گے. اکیڈمی آئندہ بھی ایسے پروگرام کرتی رہے گی. ابھی چند دن پہلے ایک اور صوفی شاعر کے حوالے سے یہاں اسی پارک میں ایک خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا تھا. میں آپ سب کی تشریف آوری کے لیے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور وہ کتاب جس کی رونمائی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ اس کی رسم رونمائی کی جائے. تو آپ کا ایک بار پھر بہت بہت استقبال.